السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم اسے لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو بحال کر دی ہے۔ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی اس نے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو ایک دن بھی چلنے نہیں دیا۔ اگر کچھ دن ان کو ختم نہیں کیا تو ان کو کام بھی نہیں کرنے دیا۔ پھر تمام بلدیاتی ادارے ختم کر دیے گئے، ایک نیا نظام مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف پنجاب میں انتخابات کرانے سے گریزاں رہی۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسے بہانے تلاش کرتی رہی تاکہ عملی طور پر پنجاب میں منتخب نمائندوں کے پاس شہری امور یا دیہی امور نہ آئیں۔ وہ جتنا جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے اتنا ہی جمہوریت سے وہ فرار بھی کرتی رہی۔ بالآخر سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو ختم کرنے کے فیصلے کو ختم کر دیا اور تمام ادارے بحال کر دیے، اور بلدیاتی اداروں کا سیکشن 3 کو آئین سے متصادم قرار دے دیا۔ بس عدالت کے سامنے پنجاب کا 219 کا بلدیاتی قانون چیلنج کیا گیا تھا۔ درخواست گزاروں میں راولپنڈی کے میئر سردار نسیم بھی شامل تھے۔ آج جب تاریخ میں انہیں بلایا گیا تو انہیں ایک اچھا فیصلہ ملا۔ پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال ہونے کے بعد ایک بار پھر پنجاب کے اندر مسلم لیگ کا شور و غوغا بلند ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر ایک جان پیدا ہو گئی ہے۔ آج کا دن میں نے دیکھا کہ ہر طرف لوگ خوشی منا رہے تھے، ہر طرف لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ تحریک انصاف اگر انتخاب کرا دیتی تو ممکن تھا کچھ نشستیں تحریک انصاف مینور کر کے جیت جاتی، لیکن انہوں نے منتخب نمائندوں کو کام نہیں کرنے دیا اور تمام تر کام نامزد لوگوں کے ذریعے اور بیوروکریسی کے ذریعے کرانے کی کوشش کی۔ فنڈز اپنے ہاتھ میں لے لیے، کوئی ترقیاتی کام بلدیاتی اداروں کے ذریعے نہیں کروانا چاہتی تھی، جبکہ یہ صورتحال پنجاب میں تو ناقابل برداشت تھی۔ بہرحال ایک سیاسی اور اخلاقی فتح ہوئی آج۔ سردار نسیم آج بہت خوش تھے، اس لیے کہ انہوں نے ایک طویل عدالتی جنگ لڑی اور اس میں انہیں کامیابی ہوئی۔ اسی طرح تحریک انصاف کو NA 75 میں اگرچہ انتخاب پولنگ ملتوی کرانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن وہ جو 20 پولنگ اسٹیشنوں پر ری پولنگ کرانے کا جو حکومت کی طرف سے زور دیا جا رہا تھا اس بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ابھی اس بارے میں سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اور بالآخر مجھے لگتا یہی ہے حق و صداقت کی یہاں پر بھی جیت ہوگی، کیونکہ 20 پولنگ اسٹیشنوں پر جس طرح پولنگ کے عملے کو اغوا کیا گیا، اس کی نظیر پاکستان کی انتخابی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ تو ملتا ہے کہ RTS سسٹم معطل ہو گیا، یہ تو ملتا ہے کہ 3 دن تک نتائج تبدیل کیے جاتے رہے، لیکن یہ عجیب و غریب ایک بات ہوئی کہ 20 حلقوں کے 20 پولنگ اسٹیشنوں کے پریزائڈنگ افسر اور ان کا عملہ اغوا کر لیا گیا۔ بہرحال ایک نام نہاد جمہوری حکومت کے دور میں اس طرح کی جو باتیں ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ایک اور بات جو آج ہوئی ہے کہ 26 مارچ کو
پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی نیب کے سامنے پیشی تھی، اس سے قبل کہ وہ پیش ہوتی ایک روز قبل عوامی دباؤ کے سامنے نیب نے رائے فرار اختیار کر لی اور نیب نے 26 مارچ کو ان کی پیشی کو ملتوی کر دیا، کیونکہ مریم نواز نے اور پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے کارکن 26 مارچ کو نیب کے ہیڈ کوارٹر، نیب کے صوبائی ہیڈ کوارٹر لاہور میں ان کی پیشی کے وقت موجود ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ ظاہر ہے پی ڈی ایم نے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنا تھا، ہزاروں کارکن پورے پنجاب سے اور ملک سے اکٹھے ہونے تھے۔ اگرچہ بے پناہ کنٹینر پنجاب حکومت نے اکٹھے کر لیے تھے، لیکن بالآخر نیب نے عقل مندی کا ثبوت دیا، انہوں نے مریم نواز کی پیشی کو ملتوی کر دیا۔ یہ مریم نواز کی جو پیشی مقرر کی گئی تھی، یہ سر ان کو سیاسی گہراؤ کرنے کے لیے، انہیں پریشان کرنے کے لیے بار بار اس طرح کے نیب کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال پی ڈی ایم نے بھی ایک سیاسی فیصلہ کیا اور اس کے سامنے نیب کو سرنڈر کرنا پڑا۔ نیب کو حکومت کا اعلی کار بننے کے بجائے اپنی خود مختاری کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ وہ حکومت کے سیاسی مخالفین کے بازو مروڑنے اور انہیں جیلوں میں ڈالنے کی بجائے انصاف کا تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بہرحال اسی طرح مولانا فضل الرحمان کو بھی جب بلایا گیا تھا تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا تھا میں اکیلے نہیں آؤں گا، میرے ساتھ میرے کارکن بھی ہوں گے، تو پھر ابھی تک تو دوبارہ انہوں نے نہیں بلایا۔ نیب کو چاہیے کہ یہ آن بورڈ فیصلہ کرے، صحیح طریقے سے فیصلہ کرے۔ جی ایک طرف اگر حکومت کے لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بھی بلائے، دوسری طرف اگر اپوزیشن کا کوئی آدمی ہے اس کو بھی بلائے، لیکن صرف احتساب اپوزیشن کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپوزیشن کا احتساب کرتے رہیں گے تو آپ کی حیثیت متاثر ہوگی، لوگ آپ کے بارے میں رائے رکھیں گے کہ آپ سلیکٹو احتساب کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو کہ لانگ مارچ ملتوی کرنے کے بعد اپنے وجود کے بارے میں ایک پریشانی سے مبتلا ہے، جس میں قائد حزب اختلاف کی نامزدگی پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان دوڑ لگی ہوئی ہے، اس کو مولانا فضل الرحمان خوش اسلوبی سے حل کر دیں گے اور پی ڈی ایم کے اندر جو کیے گئے فیصلے ہیں اس پر عمل درآمد کرا لیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ پی ڈی ایم کی شکست ہوگی، یہ پی ڈی ایم کے لیے بہت جگ ہسائی ہوگی۔ پی ڈی ایم کو بھی چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے کیے گئے فیصلوں کو لکیر مت ڈالیں، لکیر مت پھیریں، اور جو فیصلے ایک اجلاس میں کر لیں تو ان پر عمل درآمد کریں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ لڑائی ایک لمبی لڑائی آپ نے لڑنی ہے۔ آپ کے لیے اب قائد حزب اختلاف ہو یا نہ ہو یہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ آپ کے لیے ہے کہ آپ کا اتحاد زیادہ ضروری ہے۔ بصورت دیگر آپ کے اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا تو لوگ آپ پر ہنسیں گے۔ شکریہ۔